اگلے حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے جب چل پڑتے ہیں واپس، ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہے مردہ، تو اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے فرشتوں کا۔ بس اگر وہ سچا مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں اگر آپ ایمان نہ لاتے تو آپ کا جو مقام ہے وہ یہ تھا، پھر اس کو جہنم دکھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ یہ ہے جنت ہے، اس کو پھر اس جنت دکھائی جائے گی تاکہ اس کو خوشی ملے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کافر کو یا کسی منافق کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا سوال جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا، تو وہ کہے گا کہ لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں، یعنی وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر اس کو سب سے پہلے جنت دکھائی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اگر آپ ایمان لاتے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے تو آپ کا یہ ٹھکانہ ہوتا جنت۔ پھر اس کے بعد اسے جہنم دکھائی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ آپ بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے یا آپ اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا جو ٹھکانہ ہے یہ ہے، اسے جہنم دکھائی جائے تاکہ اسے تکلیف ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے قبر میں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، مومن ہے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اپنے رب کو راضی کر کے نمازوں کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت ذکر اذکار کا پابند ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جنت میں جو ٹھکانہ ہے ہر صبح شام قبر میں اس کو دکھایا جائے گا، اس کو سیر کرایا جائے گا جنت میں تاکہ اس کو سکون ملے۔ اگر کوئی کافر اس دنیا سے چلا گیا، بغیر ایمان کے چلا گیا، یا کوئی مسلمان ہے اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، بس زندگی گزار دی اور بغیر توبہ استغفار کے دنیا سے چلا گیا، تب اس کا جہنم میں جو ٹھکانہ ہے اس کو ہر صبح شام وہ ٹھکانہ جو ہے دکھایا جائے گا تاکہ اس کو اور بھی زیادہ تکلیف ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے عرض کی امیر المومنین، جب جنت کا ذکر ہو یا جہنم کا ذکر ہو رہا ہو آپ اتنے نہیں روتے جتنا قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے روتے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان قبر میں کامیاب ہوا، اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اگر کسی انسان کی قبر میں پکڑ ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام آپس میں ہنس رہے، مذاق کر رہے ہیں اور ہنسی کی وجہ سے صحابہ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ لوگ موت کو یاد رکھتے تو جو حالت آپ لوگوں کی میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہوتی، یعنی آپ لوگوں کو ہنسی کی بجائے رونا آ جاتا۔ اگر آپ لوگ موت کو یاد رکھتے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ سارے مخلوق اس اعلان کو سنتے ہیں،
اس آواز کو سنتے ہیں قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، جب میرے پاس آؤ تو روشنی لے کر آؤ، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جائے، اور فرمایا کہ جب کہ کسی مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس آ گئے، اب میرا اچھا سلوک بھی دیکھ لو گے۔ وہ قبر اتنی وسیع ہو جائے گی کہ جہاں تک مردے کی نظر جائے، اور اس کے لیے جنت کی ساری نعمتیں وہاں موجود ہوگی۔ اور جب کسی کافر کو یا گناہگار مسلمان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے پاس آ کے، میرے پشت پر زمین پر جتنے لوگ چل رہے تھے سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، اب میرا برا سلوک بھی دیکھ لو گے۔ اس کے بعد وہ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں سے گھس جائیں گی، اور قبر میں اس کے لیے آگ جلا دی جاتی ہے جو قیامت تک اس میں جلتا رہے گا۔ اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جائے تو قبر میں کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ بعض لوگ قبر کے منکر بھی ہے۔ اگر کوئی قبر کا منکر ہے قبر کی زندگی کا تو وہ تو اسلام سے خارج ہے۔ یہ سب چیزیں آپ فرشتوں کو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے سارے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی اگر انسان انکار کرتا ہے آخرت کا، قبر کی زندگی، تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا رب آپ انسان کو کیسے زندہ کرتے ہو مرنے کے بعد؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کوئی شک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یا رب مجھے شک نہیں ہے، میں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، اس کو مانوس کرو، اس کے نام رکھ دو، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو اور اس ٹکڑوں کو آپس میں ملاؤ، پھر اس کے 4 حصے بناؤ اور الگ الگ پہاڑ کے اوپر وہ رکھ دو اور ایک ایک پرندے کا نام پکارو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے ایک پرندے کا نام پکارا تو 4 پہاڑوں سے اس پرندے کا جو گوشت کے حصے ہیں وہ آپس میں مل گئے، اس سے ایک پرندہ بن گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی طرح انسان کو دوبارہ زندہ کروں گا، جس طرح پہلی بار انسان کو پیدا کیا قبر میں انسان کو اسی طرح زندہ کرے گا، پھر قبر کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہاں بھی انسان کو اللہ جل جب انسان کو اسی طرح پھر انسان کو زندہ کرے گا۔ جس طرح دنیا میں انسان تکلیف کو محسوس کرتا ہے اسی طرح قبر میں بھی محسوس کرے گا اور آخرت کے دن بھی محسوس کرے گا۔